انبیاء کے بعد اللہ کی ذات کے بعد حضور کی ذات، حضور کے بعد باقی انبیاء اور رسول علیہم السلام، ان کے بعد انبیاء اور مرسلین کے بعد فرمایا اعلیٰ طبقہ ملائکہ مقربین کا ہے، جیسے حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور مقرب باقی فرشتے، ان کا مرتبہ ہے۔ اب ہے وہ عنوان جو بھی آج آپ کے سامنے ہم نے سب پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بات ہے، فرمایا ہمارے مولا کی، عرش کے رحمان کی، اس کے بعد مدینے کے چاند کی، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کی، پھر مقربین فرشتوں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل کی، ان کے بعد یہ جن ہستیوں کا ذکر ہوا، ان کے بعد پھر مرتبہ کس کا آئے گا؟ عقیدہ خامسہ، پانچواں عقیدہ، اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام۔ فرمایا رسولوں کے سردار کے، صحابہ اور نبیوں کے امام کا پاک گھرانہ۔ فرمایا ان کے بعد ملائکہ، مرسلین و سادات فرشتگان مقربین فرشتوں کے بعد کون ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اصحاب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مجمعین ہیں۔ فرمایا رب کی ذات کے بعد مدینے والے کی ذات، حضور کے بعد تمام انبیاء اور رسول، ان کے بعد مقرب فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور ان کے بعد فرمایا جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک، فرمایا دنیا کے تمام بشروں کے اور انسانوں کے اوپر سرداری کا تاج اللہ نے مدینے والے کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کے صحابہ کو بخشا ہے۔ اب یہاں صحابہ کا جب میں نام لے رہا ہوں تو وہ جو ایک خاص ٹولہ ہے جنہیں ایران کا تمن تباہ کر گیا، جنہیں شام غریبہ کا دھواں مدہوش کر گیا، کہیں گے جی دیکھو دیکھو صحابہ اور صحابہ کا نام تو لیا، اہل بیت کا نہیں لیا۔ میں نے کہا ستم کر، ادھر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ذرا روک تو صحیح، ٹھہر تو صحیح، صبر چاکر۔ ابھی بات مکمل تو نہیں ہوئی۔ امام احمد رضا نے کہا دھوکہ نہ کھانا، فریب کا شکار نہ ہونا، کسی دھوکے باز کے ہاتھوں عقیدہ ایمان برباد نہ کرنا۔ صحابہ کا ہے اور انہی میں، کن میں؟ صحابہ میں۔ کن میں؟ بولیے کن میں؟ جس کی زبان ہے وہ بولے کن میں؟ صحابہ میں۔ کن میں؟ صحابہ میں۔ صحابہ میں۔ صحابہ میں کون ہے؟ کہا حضرت بطول جگر پارائے رسول۔ ایسے تو نہیں نہ جڑیں بوڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ سنی ہے یہ سنی، اور یہ امام اہل سنت کا اعلان ہے۔ فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد صحابہ کا مرتبہ، اصحاب پیغمبر کی شان، فرمایا انہی میں حضرت بطول جگر پارائے رسول،
خاتون جہاں بانو جہاں سیدۃ النساء فاطمہ زہرا، بولو نا سبحان اللہ۔ اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے۔ میں کہتا ہوں یہاں سے لے کر پنڈی تک، پنڈی سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر کوئٹہ تک، کشمیر تک، ایران تک، کوئی دنیا کا اٹھ کے آئے میرے سامنے جس انداز میں آل محمد حضرت زہرا بطول کی عظمت کو، حسن و حسین کی عظمت کو، اہل بیت کی عظمت کو میرے امام نے سلام پیش کیا ہے، کوئی کر کے تو دکھائے۔ میرے امام کے بولے ہوئے لفظوں کے مقابلے میں کوئی اپنا بیان تو لا۔ امام احمد رضا کا ایک جملہ اتنا بڑا ہے کہ گھنٹوں اگر اس کی تشریح کی جائے تو پھر بھی مواد زیادہ ہو جائے گا، ٹائم تھوڑا ہو جائے گا۔ یہ لفظ تو سنو ذرا، حضرت بطول، دیکھو نا نام بھی تو ڈائریکٹ لے سکتے تھے۔ کہا نبیوں رسولوں کے بعد مرتبہ صحابہ کا، اور صحابہ میں حضرت بطول جگر پارائے رسول۔ کیا بولا؟ جگر پارائے۔ کہا سنو، ہم سیدہ کائنات کو مانتے ہیں، پر کسی ایرانی کالے کلوٹے کی وجہ سے نہیں، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے، کہ حضور کا جگر کا ٹکڑا ہے، جگر پارہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت بطول جگر پارہ رسول، خاتون جہاں، کہا دنیا کی عورتوں کی سردار، بانو جہاں، فرمایا دنیا کی معزز خاتون سیدۃ النساء فاطمہ زہرا۔ اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے۔ کون ہے چرخ سیادت؟ فرمایا سیادت مانا سرداری، سروری اور تاجداری، تو کون ہے چرخ سیادت؟ فرمایا مدینے کا تاجدار۔ اور مدینے کے تاجدار کے حسنین کیا لگتے ہیں؟ کہا حضور کے وجود اقدس کے مقدس ٹکڑے لگتے ہیں۔ کہا اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، باغ تطہیر کے پیارے، بولو نا، بول دو سارے، باغ تطہیر کے پیارے، بولو سارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول۔ پھول بولو، انشاءاللہ خوشبو آئے گی۔ ہاں آگے کا دونوں قرۃ العین رسول۔ اللہ اللہ اللہ، میں کیا بولوں؟ امام احمد رضا کہتے ہیں جب اذان ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اذان اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم چوم کی آنکھوں سے لگا کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر دوبارہ
مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کیا کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر. بریلی سے میرا امام بولا، فرمایا رافضیہ سن لو، ہم ہیں غلام حسنین کریمین کے. کیسے؟ فرمایا ہم جب ہر اذان ہو تو آنکھوں سے چوم کے انگوٹھے لگا کے کہتے ہیں اے زہرا کا بابا آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور امام احمد رضا کہتے ہیں مدینہ منورہ سے حضور کی آواز آ رہی ہے، اے میرے غلاموں میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا شہزادہ حسن لگتا ہے یا حسین لگتا ہے. قرۃ العین رسول کریم علیہ السلام کی مبارک اور مقدس آنکھوں کی ٹھنڈک. امامین، دو امام کریمین، دو سخی، دو بادشاہ ہیں. آگے فرما سعیدین، دو نیک بخت خوش بخت، شہیدین، دو شہید، تقیین، دونوں تقوی والے، نقیین، دونوں ستھرے پاکیزہ، نیرین، دونوں آفتاب اور مہتاب، طاہرین، دونوں پاک، ابو محمد حسن و ابو عبداللہ حسین. یہ ہے سنی عقیدہ، یہ ہے سنی مسلک، یہ ہے سنی نظریہ. توجہ، اعلی حضرت نے عرش کے رحمان کی توحید کو بولا، مدینے والے کی رسالت کی عظمت کو بیان کیا، انبیاء و مرسلین کی شان کو بیان کیا، فرشتوں، مقربین، ملائکہ کی عزت و عظمت کو بیان کیا. اس کے بعد جب صحابہ کا نام لیا تو واضح لفظوں میں صحابہ کے ذکر کے ساتھ مدینے والے کے شہزادوں اور حضور کی شہزادی سیدہ زہرا کا ذکر کیا. اور آگے فرما وہ تمام مادران امت بانوان رسالت علی المصطفیٰ والیہم کلہم الصلاۃ والتحیہ. داخل کے صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا. کیا مطلب؟ اعلی حضرت نے فرمایا سنو لوگو، صحابہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہیں اور انہی صحابہ میں علی مولا بھی ہیں، سیدہ زہرا بھی ہیں، حسن مجتبی بھی ہیں، حسین سید الشہداء بھی ہیں، اور مدینے کے تاجدار کی تمام ازواج مطہرات طیبات و طاہرات بھی ہیں. ان سب کو عرش والے نے صحابی ہونے کا اور مدینے والے کی صحبت کا فیض اور نور بخشا ہے. کیا فرمایا؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کے ساتھ رخ مصطفیٰ کو دیکھے اور ایمان پر دنیا سے چلا جائے. تو فرمایا جس نے دیکھا عرش والے نے اسے مرتبہ صحابیت عطا فرما دیا. اور ان میں حضور کے تمام اصحاب بھی ہیں اور سارا گھرانہ بھی ہے. اب یہاں رک کر میں ایک جملہ تشریح میں کہوں گا. اے اہل سنت، جب کوئی سنی لفظ صحابہ بولے، کیا بولے؟ لفظ صحابہ بولے اور صحابہ کا لفظ بول کر علادہ
اہل بیت کا لفظ نہ بھی بولے تو صحابہ کے لفظ کے اندر مدینے والے کا سارا گھرانہ بھی موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ توجہ توجہ، دھیان ادھر، پھر یہ جملہ توجہ سے سنو۔ جب سنی بولے، میں وہابی کی بات نہیں کر رہا، میں نجد و دیوبند کے کیڑے مکوڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں امام احمد رضا بریلوی کے متوالوں کی بات کر رہا ہوں۔ سنی جب لفظ صحابہ بولے اور صحابہ کا لفظ بول کر علاقہ اہل بیت کا لفظ نہ بھی بولے تو بدگمانی نہ کرنا، برا نہ سوچنا، اس کے بارے میں چے میں گوئیاں نہ کرنا۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ سنی کا ہو، مسلکن سنی ہو، عقیدے کا ٹھیک ہو، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، لفظ صحابہ بولے، اہل بیت کا لفظ لادہ جدا نہ بھی بولے تو اس لفظ صحابہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا سارے کا سارا گھرانہ داخل اور موجود ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی دوسری طرف آ جاؤ، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، تفصیلی نہ ہو، شیعہ نہ ہو، رافضی نہ ہو، ایران والا نہ ہو، سنی ہو، لفظ آل محمد بولے اور علادہ سے صحابہ نہ بھی بولے، ہو سنی، ہو کون بولو؟ دب کے بولو سارے، ہو کون؟ بولو ہو کون؟ لفظ آل محمد بولے، علادہ لفظ صحابہ نہ بھی بولے تو اس آل محمد کے لفظ کے اندر ہی حضور کے تمام صحابہ بھی موجود ہیں۔ کیسے؟ صحابہ کے لحاظ سے تو وضاحت امام احمد رضا بریلوی نے کر دی کہ ہر وہ ہستی جس نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا، ایمان پر ہی دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ تو لہٰذا جب لفظ صحابہ ہم بولے، علی بھی تو صحابی ہے، بولو سبحان اللہ، زہرا بھی تو صحابیہ ہیں، امی عائشہ بھی تو صحابیہ ہیں، خدیجہ بھی تو صحابیہ ہیں، سیدہ سودا بھی تو صحابیہ ہیں، ام سلمہ بھی تو صحابیہ ہیں، ام حبیبہ بھی تو صحابیہ ہیں، سیدہ زینب بھی تو صحابیہ ہیں، رقیہ بھی صحابیہ ہیں، ام کلثوم بھی صحابیہ ہیں۔ حضور کا سارا گھرانہ حسن و حسین یہ صحابہ کے لفظ کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی سنی جب بولے آل محمد، آل محمد، آل محمد، ایران والوں تمہارا بولنا اور ہے، ہمارا بولنا اور ہے۔ سنی جب بولے آل محمد تو یاد رکھنا اس لفظ کے اندر صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، طلحہ بھی موجود ہیں، زبیر بھی موجود ہیں، سعد بھی موجود ہیں، سعید بھی موجود ہیں، انس، ابو ہریرہ، عباس، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، امیر معاویہ، 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ کم و بیش وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے صبح کوئی چیلنج کرے یہ کیسے آل محمد ہو گئے؟ میں نے کہا 16 کتابوں کا حوالہ میں دیتا ہوں، جو زندہ بیٹھے وہ بولے سبحان اللہ، مردہ بندے سے میرا کلام نہیں ہے، زندہ بولے سبحان اللہ۔ 16 کتابوں کا حوالہ میں دیتا ہوں، اہل سنت کی تقریباً 16 کتابوں میں ہے۔ کیا؟ مدینے والے نے فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی، فرمایا قیامت تک کا
آنے والا ہر متقی وہ میری آل میں ہے. بولو سبحان اللہ. فرمایا قیامت تک کا ہر متقی میری آل میں ہے. کیا بولا میں نے؟ حضور نے فرمایا ہر متقی میری. بولو ہر متقی میری. اور میں یہاں وہ 16 کے 16 حوالے تو نہیں، وہ جس ٹولے کو آج مسئلہ ہے نا ان کے لیے ایک ہی حوالہ کافی ہے. یہ پیر مہر علی شاہ کا فتاوی مہریہ ہے. گولڈویا ہوش کے ناخن لا. تمہیں ایران والوں نے پاگل کر دیا ہے. تمہارا ذہنی توازن ہل چکا ہے. جاگو اور ہوش میں آؤ. آؤ تمہیں لے چلیں بریلی والے امام کے پاس. اور اگر تمہیں بریلی کا امام رضا سوٹ نہیں کرتا تو آؤ گوڑ لے کے بابا مہر علی کے پاس لے چلیں. یہ ہے فتاوی مہریہ. اگر قصور میں کوئی ہے تو سامنے آئے، ٹکر لے کے دکھائے، مقابلہ کر کے دکھائے. یہ چھوٹی چھوٹی پدیاں اور یہ چھوٹے چھوٹے کاکے نہیں کاکڑے. ہاں اے موڑ ساڑی ہے کہ سٹ نہیں سہ سکتے. ہاں سڑے ہزارے چاہ دن میں بول ویسا پر تو میری تڑ نہیں سہ سکتا. ہاں یہ یاد رکھنا. یہ چھوٹے چھوٹے کاکڑے تو سائٹ پہ کرو. ہم نے ان کے جو بڑے گرو ہیں اللہ کے فضل سے مجھے اس وقت 20 سال ہو گئے اور 26 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے اور 20 سال ہو گئے میدان میں بولتے ہوئے. آج بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں، بلے شاہ کے دامن کو تھام کر قصور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کسی میں دم خم تو سامنے آئے. امام احمد رضا کا یہ غلام حاضر ہے. پر یاد رکھنا آؤ گے تم جاؤ گے ہماری مرضی سے. ہم اپنی مرضی سے تمہیں جانے دیں گے. ہم کتابیں اور ہمارا قصور صرف یہ ہے ان پنڈتوں کو ہم ہضم کیوں نہیں ہوتے، ان بڑے بڑے بدماشوں کو ہم ہضم کیوں نہیں ہوتے، ان کا ہاضمہ کیوں خراب ہو گیا. ان کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، ان کو تیزابیت ہو گئی ہے. کسی اچھے حکیم سے رابطہ کرواؤ. ہاں اے الحکیم نہیں ہے جڑے توڑے حکیم بار بیندن سڑے ورگا حکیم. ہاں انہاں لے آؤ سڑے کول. اسا اللہ دے فضل نال پڑھ پڑھ کتاباں لا لا ضرباں سینہ مدینہ نہ بنائیے تے رضا دا فکری پتر نہ آکھیو. آؤ تو صحیح کہیں گے صبح کل صبح کہیں گے آل محمد میں یہ ابو بکر کیسے آئے، عمر کیسے آئے، عثمان کیسے آئے. میں نے کہا میں نے نہیں کہا، حدیث ہے حضور نے فرمایا. اور 16 کتابیں میں بول رہا ہوں. 16 کتابیں. 17 ہو سکتی ہیں 15 نہیں ہو سکتی. ہاں یہ درویش بیٹھے میرے ساتھ لاہور سے ہے. یہ جو یہ ہمارے جہاں میں خطبہ جمعہ دیتا ہوں اس سے بہت دور کے علاقے سے آتا ہے. کچھ شاید گھنٹہ ڈیڑھ کا سفر کر کے جمعہ پڑھنے آتا ہے. ایک مرتبہ لائبریری میں بیٹھ کے مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو ان کی میں یاد رہتا ہے فلانی کتاب فلانی جگہ تے لگی ہوئی ہے. میں کہا درویشہ میں جڑی کتاب 10 سال پہلے پڑھی ہے نا اتنے بیٹھے بیٹھے تو نہ صرف کتاب نہیں کتاب دی جلد بھی دساں گا صفحہ بھی دساں گا. جلد نہیں کتاب نہیں صفحہ بھی حال گیا تو پھر گل کریں. کیوں؟ میں نے کہا سائیوں نے رکھا ہوا ہے نا میں. ہاں کسی کے ہم پالے ہوئے ہیں خود تو نہیں ہے. وہ لاہور میں ایک درویش تھا وہ کہتا تھا اور وہی میں کہوں گا کیا
وہ میں آگے درویشہ میں کتا پاک رسول اللہ تھا سجنا ملکہ رکھے ہیں سانو دنیا دار جے رکھ دیں تے چن کے تے مدینے والے بھی سن رکھے ہیں نا اور رکھیا کیوں ہے مدینے والے آکھے سونیا او میرے غلام فکر نہیں کرنی پیچھے تو نے نہیں دیکھنا آگے دیکھ بڑھتا جا بڑھتا جا بڑھتا جا مدد کرنا تیرا کام نہیں عرش والے کا کام ہے اور ہمارا کام ہے میں نے کہا یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یہ میرے حضور کا کرم ہے تو ادھر دیکھو ابھی ہم ادھر ہی ہیں ابھی تو یہ کتنی کتابیں یہ ساری پڑھنی ہے ابھی تو بات ادھر ہی ہے سنی لفظ صحابہ بولے کیا بولے نہیں ایسے تو نہیں اللہ کے بندو ہر بندہ منہ سے بولے نا سنی صحیح العقیدہ لفظ صحابہ بولے کیا بولے علادہ سے لفظ اہل بیت آل محمد نہ بھی بولے تو صحابہ کے اندر حضور کا سارا گھرانہ بھی موجود بولو موجود وہ دب کے بولو موجود ہے اب ایسے ہی دوسری سائیڈ آؤ سنی جب آل محمد بولے علادہ صحابہ نہ بھی بولے اندر ہی حضور کا ہر یار بھی موجود ہے کہیں گے دلیل میں کہتا ہوں دلیل حضور کا فرمان درجن سے زیادہ کتابوں میں اور یہ فتاوی مہریہ میں بھی ہے پیر مہر علی شاہ نے بھی لکھا میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت اب میں لفظ بولوں گا تو پھر تم ایسے بولنا کہ آواز یہاں سے مدینے جائے پھر توجہ ادھر کرنا حضور نے فرمایا قیامت تک کا ہر متقی میری آل ہے اب مجھے کہنے دو ہر متقی آل ہے ہر متقی آل ہے تو ہر صحابی حضور کی آل ہے ہر تابعی جو متقی ہوا حضور کی آل ہے ابو حنیفہ آل ہے مالک آل ہے شافعی آل ہے احمد ابن حنبل آل ہے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ آل ہے غوث جلی آل ہے ہند الولی آل ہے شاہ نقشبند آل ہے میں کہتا ہوں یہ سارے متقی آل ہیں اور جب متقی آل ہے تو قرآن نے جسے متقی نہیں کہا قرآن نے جسے کہا وَسَا يُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ایک ہے متقی کیا مطلب تقوی والا ایک ہے اتقا کیا مطلب کیا معنی اتقا کا معنی یہ ہے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد کائنات کی پیدائش سے پہلے دن کے پہلے بندے سے لے کر آج تک آج سے قیامت تک کا ہر متقی ایک میدان میں جمع کرو جو سب کا سردار ہے اسے اتقا کہتے ہیں جو سب کا سردار ہے اسے اتقا کہتے ہیں یہ اتقا کون ہے فرمایا کوئی اور نہیں ہے اتقا صدیق اکبر ہے نہیں ایسے کر کے بولو پیان دے اے پیراں بدمار پیر فقیر باقی پنڈت نتخان خطیب ہر بگڑے ہوئے بدماش کے کانوں میں سے بلکہ لولو میں سے دھواں نکلے صبح یوں کر کے بولو عشق و محبت عشق و محبت
جس کا بازو اپنے وہ اوپر کر لے، ہاں جس کا ہے اپنا، ہاں احسان فراموش نہ بنو، ہاں اوپر کرو یوں مکہ بنا کے، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک، ادھر ادھر توجہ، گل سمجھ بھی آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ سنی جب آل محمد بولے ارادہ سے صحابہ نہ بھی بولے، اس کے اندر ہی حضور کا ہر صحابی بھی موجود ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہر متقی میری آل ہے، تو ہر صحابی متقی ہے، تو ہر صحابی آل ہے، لیکن ابو بکر صرف متقی نہیں ہے، ابو بکر متقین کا سردار ہے، تقوی والوں کا امام ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں اس میں تفصیل سپرلیٹو ڈگری ہے، فرمایا سب سے بڑا تقوی والا، کیا بولا؟ سب سے بڑا، تو میں نے کہا متقی آل ہے، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے، کیا خیال ہے وہ بھی آل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سارے صحابہ بھی آل کے اندر موجود ہیں، اور حضور کے آل محمد کا جو لفظ بولیں گے اس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں چلتے چلتے میں ایک اور علاج بھی کر جاؤں، پنڈی کا ایک کلموہ ہے، کلموہ پنڈی کا کلموہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسی دھاندلی کرتا ہے، کہتا ہے کہ علی صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی عظمت کو کروڑوں سلام۔ کہا علی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور ابو بکر آگے اپنی نماز میں علی پر درود پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سن، علی اپنی نماز میں ابو بکر پر درود پڑھتا ہے، ہاں جب علی پڑھتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب کہتے ہوں گے تو آل محمد میں قیامت تک کا ہر متقی آتا ہوگا، پر سب سے پہلے جو آتا ہوگا نا اسی کو تو صدیق کہتے ہیں۔ دھاندلی نہ کر ملا، ہاں جو تو ڈنڈی مارنا چاہتا ہے، پنچر لگانا چاہتا ہے، وہ ہم لگنے نہیں دیں گے۔ ہاں تو جو یہاں جو وہ راستہ نکالنا چاہتا ہے وہ ہم نکالنے نہیں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ابو بکر جب پڑھے آل محمد پر درود تو اس آل محمد میں سب صحابہ بھی ہیں، نبی کا گھرانہ بھی ہے۔ ایسے ہی جب علی پڑھے آل محمد پر درود، حسن پڑھے، حسین پڑھے، حضور کا سارا گھرانہ پڑھے، تو ان میں پہلے نمبر پر جو آل میں موجود ہے نا، اس پہلے نمبر والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ہاں اس واسطے بالکل ہم یہاں پر گڑبڑ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے ابھی تک جو پیغام رکھا، پیغام رضا، اور یہ ہے فکر رضا۔ کیا ہے بولو؟ بولو تو صحیح سارے ذرا، کیا ہے بولو؟ ہاں فکر رضا کا کسی کو شاید معنی نہ آتا ہو، میں آسان کر کے یوں بولوں، یہ ہے امام احمد رضا کا عقیدہ۔ جو سنی ماں کا سنی بچہ بیٹھے بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے امام احمد رضا کا عقیدہ۔ اعلی حضرت کا نام لینا تو آسان ہے۔ ابھی یہ جو موسم چل رہا ہے نا، کئی موسمی اور فصلی لوگ بھی اگلا لفظ یہاں بھی جان لو، ہاں وہ بھی اس وقت مجبوراً آلاس کا نام لیں گے، لیکن میں کہوں گا نہیں کاکا بات ایسے نہیں چلے گی۔ آلاس کا نام لینا ہے نا تو پھر فتاوی رضویہ کھولو، یوں دکھاؤ اور پڑھو، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو آؤ ہم پڑھ کے سنائیں، آؤ ہم پڑھیں۔ میں نے
ابھی رستے آتے بھی میرے عزیز نے ان سے کہا، میں نے کہا جب میں نے جو وہ آل حس کو پڑھا، ایک بار نہیں پڑھا، اللہ کا فضل ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف بھی ابھی میں ہدایت النحو پڑھتا تھا، اس زمانے میں 33 جلدوں میں چھپا تھا، ہم نے جب لیا نا اس وقت تک درجن سے زیادہ مرتبہ 33 جلدوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ ہاں، اور جس کو گمانڈ ہے نا وہ ہمارے سامنے بیٹھے، فتاوی رضویہ کا ایک پیرا ہم پڑھیں گے اور ایک پیرا وہ پڑھیں گے، اور صرف پڑھیں گے نہیں، پھر شرح بھی کریں گے، پھر تشریح بھی کریں گے، ایکسپلین بھی کریں گے، انٹرپریٹ بھی کریں گے، الیبوریٹ بھی کریں گے، ڈیفائن بھی کریں گے، ڈسکور بھی کریں گے، بتائیں گے بھی امام احمد رضا کی ایک سطر میں 14 صدیاں کیسے بیان ہوئی ہیں۔ سطر ایک ہے، سطر لیکن 14 صدیاں اس میں کھڑی ہے ایک سطر میں، بولو سبحان اللہ خدا کے بندو۔ سطر ایک ہے، سطر، اور صدیاں 14 کھڑی ہیں ایک سطر کے اندر۔ ہاں، یہ پڑھنے کے لیے پھر سینے میں رضا ہونا چاہیے۔ مجھے بریلی شریف سے فون آیا، بریلی شریف انڈیا سے، وہاں کے ایک مایا ناز مدرس ہیں، اور یہ بھی بتا دوں ہم نے بیعت جو کر رکھی ہے نا وہ رضا کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے، مطلب رضا کے بچوں کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ اسی بالکل پکے پیٹھے رضویہ، بالکل اندرو بارو رضویہ، دل دماغ دے رضویہ، بیرے بیرے تے رضا لکھے ہے خدا دے فضل، دل دا جڑا بیرا تکو گے رضا رضا کا نعرہ لگے گا، لوہے دماغ پہ لکھا ہے رضا رضا، خون کے قطرے قطرے میں رضا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب رضا آ جاتا ہے نا، جہاں رضا آ جاتا ہے وہاں مصطفیٰ آ جاتے ہیں، اور وہاں حضور کی ساری نسبتیں آ جاتی ہیں۔ تو مجھے بریلی شریف سے ایک عزیز نے فون کیا، اور ایک مولانا مدرس ہیں انڈیا مراد آباد کے اندر، حضور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ادارے میں، مجھے فون کر کے کہتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب اے فتاوی رضویہ پڑھ کے تسی جڑی تشریح کر دے ہو اے کتھوں لیندے ہو؟ میں کیا خدا تو کو سلامت چا رکھے۔ میں نے کہا اللہ آپ کے بھاگ جگائے رکھے میرے عزیز، میں تو پاکستان میں ہوں، آپ کے تو چند قدموں پر بریلی ہے، رضا کی چوکھٹ پہ جاؤ، رضا سے فریاد تو کرو۔ مجھے ابھی میں جو وہ دروس البلاغہ پڑھتا تھا، میرے شیخ نے مجھے پڑھاتے کا پترا جس وقت کسی کتاب دا مطالعہ کریے نا جتھے گل سمجھ نہ آوے، بلکہ بہتر ایمیں ہے کتاب شروع کرن تو پہلا فرما 2 رکعتاں نفل چا پڑھو، پھر فاتحہ چا پڑھو، درود پاک چا پڑھو، سورہ اخلاص چا پڑھو، پڑھ کے جنہیں کتاب لکھی ہے اودی بارگاہ ثواب چا پیش کرو، فرمایا پھر کتاب شروع چا کرو، پھر فرمایا کتاب تم سے خود باتیں کرے گی، کتاب خود بولے گی، کتاب بولے گی۔ تو میں نے کہا میرے عزیز رضا کے پاس جا، رضا تجھے خود بول کے بتائیں گے یہ تشریح کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے۔ میرے رضا کا بھی میں نے صرف 4 سطروں کا ایک پیرا پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنی کبھی پسپا نہ ہونا، کبھی تو مایوس نہ ہونا، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، سر اٹھا سینہ تان، دھرتی کے سینے پہ سر اٹھا کے یہ نعرہ لگا، فرما تیرے علاوہ تجھے کوئی دوسرا نہیں ملے گا جس کے سینے میں حضور کا ہر یار بھی رہتا ہو اور مدینے والے کا ہر گھر گھر گھرانے والا فرد بھی رہتا ہو۔ فرما زمین کی چھاتی پہ تجھے دوسرا بندہ نہیں ملے گا سنی کے علاوہ کہ جس کے دل میں حضور کا گھرانہ بھی رہتا ہو اور حضور کا یارانہ بھی رہتا ہو۔ فرما صرف سنی ملے گا،
کہ سنی کے سینے میں ایک طرف جب دل دھڑکتا ہے تو آواز آتی ہے ابو بکر، پھر یہی دل دھڑکتا ہے تو آواز آتی ہے علی مولا، پھر وہی دل دھڑکتا ہے تو آواز آتی ہے صحابہ صحابہ، پھر وہی دل دھڑکتا ہے تو آواز آتی ہے اہل بیت اطہار۔ یہ صرف سنی کا دل ہے، مگر نہ خارجی ناسوی دیوبندی بھابی نجد سے لے کے دیوبند تک تم ابو بکر صدیق کا نام لو، عمر کا نام لو، عثمان غنی کا نام لو، صحابہ صحابہ تم پڑھو، خوش ہوں گے۔ جیسے ہی علی کا نام لو بوتھا اتر جائے گا۔ فرمایا ایسے ہی ان کے مقابلے میں ایک اپوزیشن ہے، کالے ایران والے، علی علی کرو خوش ہوگا۔ جیسے ہی ابو بکر کا نام لو چہرے پہ سیاہی چھا جائے گی، لیکن سنی کے سامنے فرمایا تو ڈٹ کے پڑھ، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ پڑھ لو گے سارے میں میرے ساتھ جو پڑھ لے گا ایسے کرے نا، جو پڑھ لے گا، جو نہیں پڑھ سکتا اس کی بات نہیں ہے۔ بولو گلی گلی نگر ایسے نہیں آواز آئے گلی گلی ابو بکر اور نگر نگر گلی گلی علی علی۔ اب بولو صلی اللہ نبی صلی اللہ، آواز آئے صلی اللہ نبی صلی اللہ۔ ایسے میرا چیلنج ہے، میں مسکین آدمی ہوں لیکن میرا اوپن چیلنج ہے، کسی محفل میں یوں پڑھ کے پھر دیکھ لینا جیسے چہرے یہاں کھلے ہوئے ہیں، تجھے یوں چمکتے چہرے کہیں نہیں ملیں گے۔ مجال ہے کہ نام ابو بکر لو چہرے کو کچھ مسئلہ ہو جائے، اور نام علی لو تو چہرے کو مسئلہ ہو جائے، نام صحابہ لو تو مسئلہ ہو جائے، نام اہل بیت لو تو مسئلہ ہو جائے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ سینے کے اندر باغ کھلے جا رہے ہیں، اور جب سینے میں باغ کھلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب باغ کھلیں تو آپ کو پتہ ہے پھر خوشبوئیں آتی ہیں، تو جب سینے میں سنی کے باغ کھلتے ہیں نا صحابہ اہل بیت کے عشق اور محبت کے، تو پھر چہروں پہ خوشبو اور مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے 4 سطریں پڑھی، ابھی یہ بہت لمبا مسئلہ ہے، اور میں اگر تم کہو تو 4 سطریں اور پڑھ دوں، اعلی حضرت کی 4 سطریں، میں درمیان میں سے میں بہت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ، وگرنہ آج دن کو سبق پڑھانے کے دوران بچوں کو درس نظامی کے 20 سبق گن کے 1-2 کر کے پڑھاتا ہوں روزانہ، 1-2 سبق نہیں، جس کا جی چاہے کسی دن صبح 7 بجے تشریف لاؤ، 7 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہمارے پاس بیٹھو۔ ہاں، علم الصرف بھی پڑھائیں گے، علم النحو بھی پڑھائیں گے، علم المنطق بھی پڑھائیں گے، علم التفسیر بھی پڑھائیں گے،
اصول تفسیر بھی پڑھائیں گے. ہاں یہ میں وہ بول رہا ہوں جو پڑھاتا ہوں. اور پھر صرف پڑھائیں گے نہیں, تجھے بچہ کلاس کا کھڑا کر کے یوں سنائیں گے. فارسی بھی زبانی پڑھے گا, عربی بھی زبانی پڑھے گا, اردو بھی زبانی پڑھے گا, زبانی پڑھے گا. اور 100 200 صفحے کی فارسی زبان کی کتابیں اللہ کے فضل سے ہمارا طالب علم تجھے زبانی سنائے گا. ہاں بالکل. ہاں اور ایسے پڑھے گا بدان کے لفظ مستعمل در سخن عرب پر 2 قسم است, مفرد و مرکب. مفرد لفظ باشد کے تنہا دلالت کو ناد پر یک معنی, و آرا کلمہ گویند و کلمہ پر 3 قسم است. اور پھر تجھے ترکیب زنجیری بھی کروائیں گے انشاءاللہ. ہاں زنجیری کروائیں گے, سادہ ترکیب نہیں, ہاں پوری زنجیری. ابھی اگر وقت ہوتا تو یہ سارا کرتے. یہ ہمارا مشغلہ ہے, یہ ہمارا ذوق ہے, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہاں جس دن یہ ٹیسٹ زبان کو دل کو نہ ملے وہ دن ہی نہیں گزرتا. ہاں یہ جو میں پہلے بھی کہا یہاں تمہارے یہاں للیانی مصطفیٰ آباد میں آ کر, میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ دوں, مصطفیٰ آباد میں آ کے کہا, اب بھی کہہ دوں, یہ خطابت ہم نے کوئی ہاں یہ جیسے وہ خطیبوں کا ہوتا ہے ویسے نہیں اختیار کی. ہم نے خطابت کو بھی صرف یہ مقصد کے لیے اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے سنی عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر دھرتی کے چپے چپے پہ پڑھ کے سنانا ہے. ورنہ میرا تو اصل مزہ وہ ہے جو میں بند کمرے میں بیٹھ کر 20 سبق پڑھاتا ہوں, مجھے لذت تب آتی ہے. ہاں اللہ جانتا ہے, ہمارا تو مزہ اس میں ہے. یہ تو سنی غلام بیٹھے حضور کے, ان کے دلوں کی راحت کا سامان بھی تو کرنا ہے نا. ہاں اس لیے بالکل یہ واضح سن. اور میں اب آگے بڑھ کے پورا پیج, یہ میں آج دن کو سارا تمہارے لیے خاص طور پر دوبارہ سے دیکھا, لیکن اب آخری یہ سنو اور خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت نے درمیان میں کہا, اے خارجیو, اے ناسبیو, اے شیعو, اے رافضیو. اب وہ سارا پڑھتا لیکن پھر لمبا ہو جائے گا. ایک ایک لفظ کی تشریح میں پھر آگے آدھا گھنٹہ لگے گا. اعلیٰ حضرت نے خارجیوں کو بھی لتاڑا, رافضیوں کے بھی باقاعدہ سر میں ہتھوڑے مارے, علم کے ہتھوڑے. اور مارنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے آگے چل کے کیا کہا. اعلیٰ حضرت نے کہا, رافضی اور شیعہ جلتا ہے اصحاب نبی سے, خارجی ناسبی جلتا ہے آل نبی سے. سنی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر اے اللہ. بولو سبحان اللہ. یہ ہے فکر رضا. کیا ہے بولو؟ اعلیٰ کہتے ہیں خوش ہونا ذرا, بات تمہاری ہو رہی ہے. ہاں اپنی گل تے بھی نہ تساں خوش ہوو تے جنے دیو پترو, پھر کسے خوش ہوو گے تسی؟ ہن تہاڈی ساڈی گل آئی ہے. اعلیٰ کیا کیا؟ اعلیٰ دا کیا مگر اے اللہ تیری برکت والی رحمت, تیری برکت والی اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر. ایک چلا صحاب نبی سے, ایک چلا آل نبی سے. سنی کون ہے؟ کہا سنی اے اللہ تیری برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر جس نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ ووالدیہ وبارک وسلم کے سب ہم نشینوں اور گل ستان صحبت کے گل چینوں کو نگاہ تعظیم و اجلال سے دیکھنا اپنا شعار و تسار کر لیا. مانا کیا اس کا؟ پھر وہی بات شرح ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا, ادھر دیکھو آسان مانا. اعلیٰ حضرت نے کہا سنی تجھ پر اللہ کی خاص رحمت ہے. کیسے کیسے؟ فرمایا ایک ہے وہ باغ جو قصور میں ہے, اس میں بھی پھول آتے ہیں. ایک ہے وہ باغ جو لاہور میں ہے, اس میں بھی پھول آتے ہیں. ان باغوں کے پھول موسم بہار کے محتاج ہوتے ہیں. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولو.
فصل الربی موسم بہار یا چٹے چوڑے کہتے سپرنگ سیزن آ جائے نا پھر پھول آتے ہیں، اور اگر موسم خزاں آ جائے اوٹم سیزن تو سب گیا، درخت گھنجے اور اجڑ گئے، پھول ختم تو خوشبو ختم۔ اعلی حضرت کہتے ادھر آؤ ایک باغ تمہیں میں دکھاؤں، وہ باغ یہاں نہیں کھلا، وہ باغ مدینہ منورہ میں کھلا ہے، وہ باغ طیبہ نگر میں کھلا ہے۔ کھلایا کس نے؟ کہا زہرا کے بابا نے۔ اس باغ میں پھول کون سا ہے؟ اعلی حضرت نے کہا ایک پھول کا نام ابو بکر ہے۔ وہ جو زندہ بیٹھے بولے سبحان اللہ۔ ایک پھول کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، انس ہے، عباس ہے، امیر معاویہ ہے، ابو سفیان ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے۔ یہ کم و بیش 1.25 لاکھ پھول کھلے۔ اعلی حضرت کس نے کھلائے؟ کہا مدینے والے کی صحبت نے کھلائے ہیں۔ سنیے فرمایا یہ پھول حضور کی صحبت نے کھلائے ہیں، اور کھلے ہیں تو پھر فرمایا دنیا کے باغوں کے پھولوں کا سیزن ہوتا ہے تب ہوتے ہیں، پھر سیزن گیا تو گئے۔ فرمایا ابو بکر کو 15 صدیاں پہلے کھلایا تھا سونے نے، آج بھی گنبد خضرا میں کھلا ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کا جنہیں حضور کی صحبت نے فیض بخشا، نور بخشا، عزت بخشی، عظمت عطا کی اور طہارت عطا کی۔ سنی نے کیا کیا؟ کہ سنی نے ہر ایک کی تعظیم اور ادب کیا۔ کیا کیا؟ تعظیم اور کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ آلس کہتے ہیں اس وجہ سے کیا کہ یہ بیٹھے کون سی بارگاہ میں ہیں۔ ایک کلام ہے، اگر تمہارا حوصلہ اگر جوان ہو تو میں پڑھ دوں یہاں پر۔ ہاں اللہ اکبر۔ قرآن میں بیان، قرآن میں بیان ہے پرور دگار ہے۔ کیا بیان ہے؟ کہ میرے نبی بے سارا دارو مدار ہے۔ یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ ہم نے مانا ہم سب کو کیوں سونے تیری، ہم نے حضور کی صحبت کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے مانا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا اور عقیدہ کر لیا، سب کو مانا۔ آگے آخری لفظ اعلیٰ فرماتے ہیں اور سب کو چرخ ہدایت کے ستارے اور فلک کی عزت کے سیارے جاننا عقیدہ کر لیا۔ توجہ ادھر توجہ، ہر فرد بشر ان کا سرور عدول و اخیار و اتقیاء و ابرار کا سردار
تابعین سے لے کر تا بقیامت امت کا کوئی ولی کیسے ہی پایا عظیم کو پہنچے. صاحب سلسلہ ہو خواہ غیر ان کا، ہرگز ہرگز ان میں سے ادنا کے رتبہ کو نہیں پہنچتا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں. یہ ہے امام محمد رضا. کیا مطلب؟ اب اس یہ جو لفظ بولے آپ کے سامنے، اس کا کیا معنی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے انسان سے لے کے نبیوں رسولوں کے بعد قیامت تک کے ہر انسان کو لے لو، ولیوں کو لے لو، بڑے بڑے غوثوں قطبوں کو لے لو، فرمایا سرکار کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو بھی وہ ولی نہیں پہنچتا. یہ بات سمجھانے کے لیے تو کی، لیکن ساتھ ہی آگے پتہ کیا کہا؟ ساتھ ہی فرمایا صحابہ میں ادنا کوئی نہیں ہے. صحابہ میں ادنا، بولو تو صحیح نا، صحابہ میں ادنا، بولو تو صحیح، صحابہ میں ادنا. یہ وہ لاہور میں ایک مولوی ہے 40 سال جس تقریرہ کیتیاں، سنیاں دا مال بٹوریا، کھادا پیتا دوزخ بھریا. میں نام لے رہا ہوں جس کو لوگ خان محمد قادری کہتے ہیں. میرا یہ اعلان ہے اگر اس میں خود براہ راست اس تک کوئی پہنچا سکے پہنچائے. جس میں دم خام ہے، اللہ گواہ ہے، یہ میں صرف اس کو نہیں کہہ رہا، کوئی لے آؤ بڑے سے بڑا، کراچی سے وہ پنڈی تک، جس کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے اس کو ہمارے سامنے بٹھاؤ. اللہ کے فضل سے ہم 10 منٹ نہیں 2 منٹ میں اس کے ناک کا سائلنسر پھٹا کے دھواں نکالیں گے. دھواں نکالیں گے وہاں سے. کیوں؟ کروا ڈالی تو ابھی وہ لاہور کا بڈھا کھوسٹ، یہ میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں جو کمینہ صحابہ گا، بتا دیا. حالات نے فرمایا جو صحابہ کو سیدھا ہو تو وہاں یہ پڑھا کرو کہ وہ فضا کا قلب من کلاب الحاویہ. فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. باقی ادھر دیکھو، ہم غلام صدیق اکبر کے، فاروق اعظم کے، عثمان غنی کے، مولا علی کے، حسن و حسین کے، حضرت عمار بن یاسر کے، حضور کے ہر صحابی کے، ہر صحابی کے، ہر صحابی کے ہم دریوزہ گر ہیں. لیکن یہ کہاں سے آیا کہ تم نام ابو بکر صدیق کا لو، تم معاذ اللہ علی کے خلاف زیر اگلو، نام علی لو تو ابو بکر کو بھونکنا شروع کر دو، نام عمار بن یاسر لو
تو امیر معاویہ کو پڑ جاؤ، نام معاویہ لو تو امیر حضرت عمار بن یاسر کے خلاف بولو، نانا یہ دھندا نہیں چلے گا، جو بھی سرکار کا صحابی ہے وہ عزت و عظمت کی دنیا کا تاجدار ہے۔ ابھی پنڈی کے ایک گستاخ نے، وہی جس کو ایرانی گٹر کا کیڑا کہتے ہیں، نیفا ٹیرا، اس نے ابھی پروگرام جلسہ رکھایا اور اس میں خان قادری ایسے کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ قادری ہوتے ہیں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے اصول الدین اور غنیت الطالبین، دونوں کتابیں ہیں غوث اعظم کی۔ جو سنی بیٹھے بولے ذرا گج کے سبحان اللہ۔ قادریوں کا جو تاجدار ہے اور دنیا قادریت کا جو آقا و مولا ہے، اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، دو کتابیں، ایک کا نام اصول الدین، ایک کا نام غنیت الطالبین ہے۔ جس کتاب کا دل کرے وہ پڑھ لو، دونوں میں موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل کوئی ہمارا نام لے کر دھندلی مت کرے، قادری وہ ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا۔ غوث پاک نے فرمایا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْأُمَمِ أَجْمَعِينَ وَأَفْضَلُهُمُ الْقَرْنُ الَّذِي شَاهَدُوهُ وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَدَوْهُ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَفْضَلُ الْقَرْنِ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَّةِ الَّذِينَ بَايَعُوهُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ وَأَفْضَلُهُمُ الْأَرْبَعِينَ وَأَفْضَلُهُمُ الْأَرْبَعِينَ الَّذِينَ قُمِّلُوا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَفْضَلُهُمُ الْعَشَرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ بِالْجَنَّةِ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَسَعِيدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَفْضَلُ هؤلاء العشرة الأبرار الخلفاء الراشدون المهديون الأربعة الأخيار وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي۔ یہ اٹھا لو غنیہ کو، اگر نہیں پڑھنی آتی تو ہمارے پاس آؤ، ہم پڑھ کے سنائیں گے۔ غوث پاک نے کہا خبردار میرے نانا کے صحابہ پر زبانیں تان نہ کھولنا۔ کیا؟ فرمایا نبیاں رسولاں تو بعد رب جنان سب تو اچا رتبہ دیتا، انہاں مدینے والے دے صحابہ آکھ دین، حضور دے صحابہ جڑے نبی رسول علیہ السلام تو بعد سب تو اچھے، اور آگے نام لیے آگے الخلفاء الراشدون کا عنوان دیا، نام لیا خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے عنوان دیا، عنوان دے کے کہا خلافت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے عنوان دیا خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے عنوان دیا کہا خلافت علی بن ابی طالب، آگے عنوان دیا، کیا عنوان دیا؟ کہا خلافت معاویہ۔ چھوٹے چھوٹے گھنگرو اور الو کے پٹھے صحابہ کو پڑ گئے، ہم تمہیں الٹا کر دیں گے۔ کمینوں صحابہ پر مت کوئی سوال کھولے، جو بولے گا ہم مار مار کے
اس کی نسلوں کے بھی بیرے اڑا دیں گے. یہ ہیں امت کے بڑے, یہ ہیں حضور غوث الاعظم. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ آل نبی. کون ہے؟ بولو. نجیب الطرفین, اولاد علی, اولاد زہرا, اولاد حسن, اولاد حسین. اور شان کس کی بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کی. اور پھر نام لے لے کر بیان کر رہے ہیں. کہا پہلا ابو بکر دی سنو. کیوں پہلا نمبر ابو بکر دا ہے؟ پھر عمر دی سنو, دوجا نمبر عمر دا ہے. پھر عثمان دی سنو, تیجا نمبر عمر عثمان دا ہے. پھر علی دی سنو, چوتھا نمبر علی دا ہے. پھر علی تو بعد 6 مہینے حسن مجتبیٰ دے. پھر کہا آؤ سناؤں تمہیں اس کی شان جس کی شان یہ ہے اس کے ہاتھ پر حسن بھی بیعت کرتا ہے, حسین بھی بیعت کرتا ہے. اور بیعت کر کے امت کا امام بناتے ہیں. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ بولو. ابھی وقت نہیں, تمہارا سٹیمنا جواب دے جائے گا. تو آٹے حوصلیاں دیواراں ہل جان گیاں, وگرنہ میں ابھی تجھے گن کے 50 لقب سناتا امیر معاویہ کے. بھول ہے تمہاری ایک کینیڈا کے بڈھے طاہر القادری, بھول ہے تمہاری عرفان شاہ, بھول ہے تمہاری, بھول ہے تمہاری اے حسین الدین شاہ, بھول ہے تمہاری ادھر ادھر کے سارے شانوں, بھول ہے تمہاری اے ایرانی گٹر کے کیڑے, نیفے ٹیرے, بھول ہے تمہاری. سے غوث اعظم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے. قصور کا رہنے والا, یہاں مصطفیٰ آباد کا رہنے والا, کوئی مولوی, کوئی خطیب, کوئی پیر جسے کمانڈ ہو تکبر اپنے نظریے کے سچا ہونے پر وہ صرف میرے سامنے بیٹھ جائے, میرے سامنے بیٹھ جائے, میں اسے اللہ کے فضل سے غوث پاک کا عقیدہ ایسے پڑھاؤں گا کہ جیسے وہ آج یہاں نہیں بغداد کے منبر سے غوث جلی سلطان الکل غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا براہ راست فیض پا رہا ہے. سنیں 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 سنیں, یہ اصول الدین ہے. اس میں اب دیکھو یہ قادریوں کے تاجدار ہیں. میں نے کیوں کہا قادری وہ ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے گا, اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو بولو قادری ہو سکتا ہے. جس کو ڈر لگتا ہے وہ بالکل نہ بولے. ہاں جس کو ڈر لگتا ہے, جس کو ڈر نہیں لگتا وہ بولے. بھائی جو قادری ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک والا. اور جس کا عقیدہ یہ نہ ہو وہ قادری ہو سکتا ہے؟ بولو. کوئی بھی ہو قادری ہو سکتا. قادری دیکھنا ہے بتاؤں, وہ بریلی میں چلو امام احمد رضا ہے. ابھی پاکستان میں تازہ بتاؤں, چلو کراچی میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے جسے دنیا الیاس قادری کہتی ہے. وہ قادری ہے, قادری ہے, وہ قادری ہے. کیوں چوما میں نے اس لیے چوما کہ وہ سونا وہ میرے حضور کے یاروں سے بڑا پیار کرتا ہے. میں یہاں بہت کچھ سناتا تجھے, لیکن ابھی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہیں ہمارے قادری, ہمارے قادری یہ ہیں. ہم ان قادریوں کو مانتے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ واضح کہوں گا کہ بالکل صحابہ پر کوئی بات نہ کرے. جو بولے گا جہاں بولے گا ہم سر کے بل چل کے وہاں پہنچیں گے اور اس کی فکر کے پرخچے اڑا کے سنی عقیدے کا جھنڈا گاڑ کے آئیں گے. ہمارے پاس یہ بالکل. اور میں یہ تو جب وہ ایک قادری ہے نا حضور غوث پاک ہیں, تو اگر تمہارے اسٹیمنے میں جگہ ہو تو یہ ہیں داتا گنجبا.
یہ ہے داتا گنج بار. کون ہے داتا؟ داتا بھی نبی کے شہزادے بھی ہیں، علی کے شہزادے بھی ہیں، زہرا کے لال بھی ہیں، حسن کے شہزادے بھی ہیں. دور نہ جاؤ خدا کے بندو، یہ قریب داتا صاحب تشریف فرما ہے. داتا صاحب سے پوچھ لو حضور آندھی آ گئی ہے، جھکڑ آ گیا ہے، حضور طوفان آ گیا ہے اور نظر کچھ نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا، کدھر جائیں؟ داتا صاحب تجھے پکڑ کے سیدھا مدینے لے جائیں گے. یہ کشف المحجوب کبھی ہمارے پاس آؤ تو تجھے کشف المحجوب پڑھائیں ہم. ہاں یہ کشف المحجوب ہے اور یہ تو ایک نسخہ ہے. میرے پاس کشف المحجوب کے تقریباً 5 سے 7 نسخے ہیں. 3 جلدوں والی بھی کشف المحجوب ہے. ہاں 3 جلدوں میں بھی ہے. جہاں سے ملتی ہے کوئی نئی خرید لیتے ہیں. ابھی بھی اس وقت لوگ بنگلے کوٹھیاں کاراں خرید کے خوش ہوں دن. ہاں میری گڈی تے دیکھو. اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گاڑی نہ دیکھو. ہاں جس ویلے حضور دے دین دا قلعہ ٹھوکن دی واری آئی اساں ٹھوکاں گے. کیوں؟ ہماری نظر اس پہ ہے ہی نہیں. ہاں میرے علی مولا علی نے کہا تھا لوگوں کے بڑے بڑے محل دیکھ کے گھبرانا کبھی نہ کیوں، فرما قبریں سب کی برابر ہوتی ہیں. اور اگر اونچی ہوتی ہے تو پتہ کس کی؟ فرما اس کی جو عشق نبی میں جی کے مر جائے. نہیں یقین آتا تو راوی پل کے، میں نے شاید ادھر کسی علاقے میں پہلے بھی کہا، راوی پل کے صرف پار چڑھو، راوی پل کے پار. اس خطے کے بادشاہوں کی قبریں، اس ہمارے خطے کی بر صغیر سب کانٹیننٹ کے بادشاہوں کی کیا ہے؟ مقبرہ ہے بادشاہوں کا. وہاں دن کے 2-3 بجے جانا جب لاہور والوں کی دوپہر ہو جائے، بلکہ صبح ہو جائے. لاہور والوں کی نا جب صبح ہو جائے 2-3 بجے دن کے، پھر وہاں جانا دن کو. تو جب وہاں جاؤ گے نا، تو میں خود گیا ذاتی طور پر، صرف عبرت کے لیے جاتا ہوں. حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو آخرت یاد آتی ہے. میں خود گیا وہاں. جب میں نے دن کو 2-3 بجے وہاں جا کے قبر کو دیکھا، بالکل ویرانہ، سناٹا، خاموشی، ہر طرف خاموشی کا پہرا، وحشت، تنہائی، گھبراہٹ. اور قبر کے کتبے پر لکھا ہوا ہے بر مزار ما غریباں نے چراغوں نے گلے. معنی پتہ کیا؟ معنی یہ ہم غریبوں کی قبر پر نہ کوئی پھول ڈالنے آتا ہے، نہ کوئی چراغ جلانے آتا ہے. اور ہیں کون؟ ہیں اس خطے کے لاہور کے شاہی قلعے سے لے کر دہلی کے لال قلعے تک جن کا طوطی بولتا تھا، چڑیا پر نہیں مارتی تھی جن کی اجازت کے بغیر، جن کا نوٹ اور کرنسی اور سکہ اور آرڈر اور فرمان چلتا تھا. قبر پہ آج لکھا ہوا ہے غریبوں کی قبر. پھر ہوا کیا؟ میں ادھر گیا دن کے 2-3 بجے جب لاہور والوں کی صبح تھی. پھر راوی پل کراس کر کے اس طرف میں آیا اور وہاں ایک بابا لیٹا ہوئے. وہاں میں گیا دن کو نہیں، رات کے 3 بجے. جب لاہور والوں کی بھی رات ہو جائے، جب لاہور والوں کی بھی رات ہے، تو جب رات کے 3 بجے گیا تو میں نے سامنے جب دیکھا تو لکھا ہوا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. بولو بولو بولو. گنج بخشے فیض عالم مظہر، پڑھو نا سارے. گنج بخشے فیض عالم. تو سمی کوشش کرو. ہاں جس کا نمک کھایا جاتا ہے اس کا حلال بھی کیا جاتا ہے. داتا کے دیس میں رہتے ہو، بولو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل را.
بولو گنج بخشے مظہر نور خدا. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. جب رات کے 3 بجے گیا تو مانی لکھائی, پھر اندر داخل ہوا تو دیکھا خوشبو آ رہی ہے, اور قریب گیا تو آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. میں نے جب یہ سنا دیکھا تو میں اس کے بعد پھر بریلی کو منہ کر کے میں نے کہا اے میرے رضا ماجرا کیا ہے. اور راوی دے اس سیڈ تے بادشاہ لیٹن تے قبراں تے لکھے غریباں دی قبر, اتھے پردیسی بابا لیٹے راوی دے اس پار, اتھے دا بابا ہے ہی نہیں, افغانستان دا, غزنی دا, حجویر دا, جلاب دا پردیسی بابا تے راتیں 3 بجے بابے دی قبر تے خوشبوان دے ہلے قرآن دی تلاوت. ماجرا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, بلکہ ایسے نہیں, میں اپنے سر میں اعلیٰ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلیٰ سا کیا بچہ, اے میرا عزیز سن, جو دنیا کے لیے جیے اور مر جائے ان کا حال یوں ہی ہوتا ہے, اور جو مدینے والے کے لیے جی کے مر جائے وہ مرتا نہیں, مر کے زندہ ہو جاتا ہے. اور بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھا لیٹا درویش کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو بہرحال اے گل ذہن وچ رکھو سنگیو دوستو کہ ہم سنی ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ بھی اعلیٰ اور نبی کا سارا گھرانہ بھی, بولو صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ اور نبی کا گھرانہ سارے کا سارا. میں دیکھو مزے کی بات, ابھی تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی وہ ساری جلدیں تو آپ کو سنائی نہیں, میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ جو کتابیں لایا ہوں نا وہ بھی آپ کو دکھا دوں. اعلیٰ حضرت کے علاوہ امام احمد رضا بریلوی کے علاوہ آپ کے فتاوی شریف کے علاوہ جو کتابیں لایا ہوں نا, تو میں ایک تو حضور غوث پاک کی کتاب ہے, دوسرا داتا صاحب کی کتاب, تیسرا 4 یاروں کے نام پہ پیر مہر علی شاہ کی 4 کتابیں ہیں. پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جڑا ہے نا دشمنوں دا تانا کہ جی اے آل بیت دا ذکر انہاں چنگا نہیں لگدا, میں کہو ہم جیتے ہی نبی اور نبی کے گھر والوں کے نام پر ہیں. اور باقی ہمارا عقیدہ, میں نے کہا ہم سے نہ پوچھو, یہ جو غوث جلی نے لکھا یہ بھی سید, داتا ولی نے لکھا یہ بھی سید, یہ جو پیر مہر علی نے لکھا یہ بھی سید. ہماری نہیں اچھی لگتی, ان 3 سیدوں کی تو مان لو, ان 3 سیدوں کی تو مان لو. سید کارڈ کھیلنے والوں, ہاں ہمیں سید وہ چاہیے جو ایران والا نہیں. میں اگلا بولتا ہوتا ہوں بھائی شام غریباں دے دھوئیں دی پیداوار والا سید سان نہیں چاہیے, سان گنبد خضرا دے اجالے والا سید چاہیے ہے.
اس واسطے بالکل ادھر قصور میں بھی اگر کوئی ہے تو اسے میں کہوں گا کہ بالکل گامے شاہ سے رابطہ منقطع کرو. گامے شاہ کے ساتھی وہاں داتا صاحب ہیں, داتا صاحب سے رابطہ قائم کرو. ہاں اگر مدینے جانا ہے گامے شاہ نال رابطہ قائم کیتا تے اے ادھر ہی جانا ہے جدھر کلینی خمینی تے تبرسی تے توسی ووسی ہیں. ہاں تے داتا صاحب نال رابطہ قائم کرو انشاءاللہ. پھر پتہ کیا ہوگا, پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی, پھر سیدھا مدینے جاؤ. اب آخری جملے داتا صاحب کے سن لو. داتا صاحب فرماتے ہیں اکنوں یہ طرف یاد کنم از احوال آئمہ ایشاں و از صحابہ کے پیش روئے ایشاں بودا اندر معاملات و قدوہ ایشاں اندر انفاس و قواد ایشاں اندر احوال از پس انبیاء از سابقان اولین از مہاجر و انصار تا تاکید بود مر اس بات مراد ترا انشاءاللہ عز و جلہ. یہ مانا کی بتا پھر تشریح کی تھی, پھر 2 گھنٹے اور لگ بے سن. ہاں تے داتا صاحب پتہ کی یاد ہے 2 لفظی بات, صرف 2 لفظ. داتا صاحب فرماتے ہیں نبیوں رسولوں کے بعد اگر تجھے تاجدار دیکھنے ہیں نا تاجدار, تو فرمایا وہ مدینے والے کے صحابہ ہیں. ہر صحابی تاجدار ہے, بولو سبحان اللہ. ہر صحابی تاجدار. ابو بکر تو ہے ہی تاجدار نا, عمر تو ہے ہی تاجدار, عثمان تو ہے ہی تاجدار, علی تو ہے ہی تاجدار, حسن تو ہے ہی تاجدار, حسین تاجدار. میرے محبوب کا ہر صحابی تاجدار ہے. جسے دیکھو وہی تاجدار ہے, وہی سردار ہے, وہی سرور ہے, بلکہ سروروں کا بھی سرور ہے. یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں. اور پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ, پیر صاحب آپ کا حوالہ صرف یہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو, یہ میرے ہاتھ میں فتاوہ مہریہ ہے, یہ میرے ہاتھ میں ملفوظات مہریہ ہے, یہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ ہے, یہ تحقیق الحق فی کلمت الحق ہے. یہ جو آج ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے پر بڑا درد ہوتا ہے نا یار لوگوں کو, تو پیر میرے علی شاہ نے کہا یہ تصفیہ میں, کہاں کہا بولو تو صحیح, کس میں کہا؟ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, تصفیہ ما بین سنی و, بولو تو صحیح نا, تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. پیر صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ. ہاں پیر صاحب نے کہا, یہ پیر میرے علی شاہ ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں, صفحہ اس کا 24 سے پیر صاحب فرماتے ہیں آل تشیع کا حضرت علی کے بغیر باقی تمام صحابہ پر حکم لگا دینا کہ معاذ اللہ یہ لوگ مرتد منافق و مرتد تھے, اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, تم کو جو رسول عطا کرے لے لو, اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ کہ مخالف اور منکر تھے. کیسا ظلم. پیر صاحب نے کیا کہا, کیسا, بولو کیسا, وہ بولو کیسا, کہا جو صحابہ کو بھونکے یہ کیسا ظلم ہے, صحابہ کو بھونکنے والا ظالم ہے. کیوں؟ پیر صاحب نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالی جنتی فرماتا ہے, اللہ تعالی کیا فرماتا ہے, ان کے متعلق ایسا کہنا خود کفر سے کیا کم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں جن لوگوں کا خاتمہ بالایمان نہیں, یعنی جو منافق و مرتد ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ عالم الغیب کیسے راضی ہو سکتا ہے, اور وہ کیسے بہشتی ہو سکتے ہیں. پیر صاحب فرماتے ہیں رب قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. فرمایا جن کو تم آج بھونکتے ہو
عرش والے نے قرآن میں ان سب کے نام جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ نے ان سب کو جنتی قرار دے دیا ہے، تو کہا جنہیں عالم الغیب، غیب جاننے والا جنتی کہہ دے، بولو انہیں کوئی جنت سے روک سکتا اور کوئی ان کی جنت ان سے چھین سکتا؟ بولو کوئی جنت سے انہیں دور کر سکتا؟ ہاں، جو ان کے بارے میں بھونکے گا خود کنفرم اور پکا لعنتی، مردود، مطرود ہیں، بے ایمان، دائرہ اسلام سے خارج اور جہنم کے کتوں میں سے کتا ہوگا۔ یہ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ میں نے صرف ایک کتاب سے بھی سنایا، باقی آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضور کے صحابہ کی شان اور عظمت کے لحاظ سے۔ تو اے اہل سنت، میں بات یہاں ختم کروں گا۔ آپ سب کو یہ ساری گفتگو کے نتیجہ میں یہ کہوں گا کہ جب تک زندہ رہنا ہے، جب تک جینا ہے، سنی عقیدے پر ڈٹ کے جینا ہے۔ بالکل نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، سیدھا گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہے۔ سوئے مدینہ جو وہ ہمیشہ عازم سفر اور گامزن رہنا ہے، نظریں سرکار کے گنبد شریف پر جما کے رکھنی ہے، اور نبی علیہ السلام کی تمام نسبتوں ان کا ادب کرنا ہے، ان سے محبت اور پیار کرنا ہے، بالخصوص مدینے والے کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت حضور کے سارے گھرانے سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ بولو سب سے بالکل۔ اور جسے دیکھو نا کہ حضور کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی میلی بات کرتا ہے، ہاں وہ اعلیٰ حضرت کا فرمان یاد رکھو، بالکل اسے اپنے اندر سے یوں نکال کے باہر پھینک دو جیسے بال کو مکھن میں سے کھینچ کے باہر پھینکا جاتا ہے، مکھی کو دودھ سے نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ اس کمینے کو دور کر دو اپنے سے اور اس سے ہٹ جاؤ، بائی کوٹ کر لو اس سے جو سرکار کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں، پھر وہ میرا لفظ یاد رکھنا، جب صحابی ہم نے بولا تو حضور کا سارا گھرانہ بھی اس کے اندر کیا ہے؟ ہاں، اب بولو، ہر بندہ بولے آخر تک، ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی جنتی۔ حضور کے صحابہ بھی سب، صحابیات بھی سب، وہ جنتی ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ پھر پکا کے رکھنا کہ ہیں سب جنتی، سارے اعلیٰ، پر جو سب سے اعلیٰ ہے نا نبیوں رسولوں کے بعد، جس کا پہلا نمبر ہے، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اب یہ نعرہ بھی لگا دو، میں نے پچھلے سال لاہور جامعہ نظامیہ میں فکر رضا کانفرنس میں یہ لگوایا تھا، تم بھی یہاں بھی لگاؤ۔ کیا میں ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ نے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر، کہیں گے یہ نہیں کہیں گے؟ بعد از انبیاء افضل البشر۔ ہاں، مزہ آ گیا، ایک بار پھر جو خاموش ہے اس کو بھی ساتھ جگا کے بولو، بعد از انبیاء علی الاطلاق افضل البشر۔ اب ایک اور نعرہ ساتھ شامل کر دو، بعد از انبیاء، بعد از مصطفیٰ علی الاطلاق پہلا نمبر۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر بات ختم ہے کیا؟ میرے امام نے کہا جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر ابو بکر تو کہیں بہت سونے ہاں تو دے رج رج سونا تکیا۔ حالات کہتے ہیں جس بشر نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی
بصارت پہلا سلام اس نظر کی بصارت پہلا پارا ہے صحف اونچا ہے قدس اہل بیت نبوت پہلا اہل بیت نبوت پہلا اور جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو آمنہ تیری دولت پہلا حسنا والدین نبی جنتی ان کی ازلی طہارت پہلا مصطفیٰ السلام